تین چیزیں انسان کے سامنے حاضر ہوں گی: اولاد، مال اور اعمال۔ اولاد سے انسان سوال کرے گا کہ اے میری اولاد، میں نے ساری زندگی تمہارے لیے تگ و دو کی، سعی و کوشش کی، اب تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ اب میں مر چکا ہوں، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو اولاد کہے گی کہ اے ہمارے والد، ہم زیادہ سے زیادہ تمہیں اٹھا کر قبر میں رکھ سکتے ہیں، اتنی ہم زحمت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری طاقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر انسان اپنا رخ موڑے گا مال کی طرف، اور مال سے کہے گا کہ اے مال، میں نے ساری زندگی تمہارے پیچھے ہی بھاگ دوڑ کی، تمہارے لیے سعی و کوشش کی، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، اب میں مر چکا ہوں، اب تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو مال کہے گا جی میں زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے کفن کا انتظام کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میری بساط میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر انسان اپنا رخ کرے گا اعمال کی طرف اور کہے گا اے اعمال، اب تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو اعمال وہاں پہ انسان کو کہیں گے کہ ہم ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہیں، ہر قدم پر، چاہے مرحلہ قبر ہو، مرحلہ برزخ ہو، مرحلہ حشر ہو، جو بھی مرحلہ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے ہمیں اسی نیت سے انجام دیا تھا کہ یہ اعمال میرا توشہ آخرت بنیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اعمال اور وہ وقت جو اللہ کی اطاعت میں گزرتا ہے، یہی وقت انسان کو ان اوقات کے متعلق آسودہ بناتا ہے جو اوقات لامحدود ہیں۔ زندگی، حیات ایک محدود دورانیہ ہے، لیکن حیات کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ لامحدود ہیں، ان کی حد کسی نے بھی معین نہیں کی۔ خود قرآن کریم کی تعبیرات ہیں ہم فیہا خالدون، کبھی نہ ختم ہونے والا زمانہ۔ یہ ایک مختصر دورانیہ ہے جس میں انسان نے تیاری کر کے اس مرحلے کے لیے آمادہ ہونا ہے جس مرحلے کا وقت لامحدود ہے۔ حضرت آیت اللہ طباطبائی، محمد حسین طباطبائی، جو امام خمینی کے بقول کے کوہ عرفان، عرفان کا پہاڑ، وہ کبھی کبھی درس دیتے اچانک اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، ایک حالت عجیب ان کے اوپر طاری ہو جاتی تھی، اور طلبہ پوچھتے تھے کہ آغا کیا ہوا آپ کو؟ تو آغا طباطبائی فرماتے تھے کہ اے طالب علموں، اے میرے بچوں، یاد رکھو ہمیں ابد درپیش ہے۔ ابد، ابد یعنی کبھی نہ ختم ہونے والا زمان، ایک ایسا زمانہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جس کی انتہا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جس کی انتہا کے متعلق انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ زمانہ تمہیں درپیش ہے۔ اور اگر انسان واقعاً غور کرے، خدا نہ کرے اگر اعمال کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنے، وہ جہنم جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، پھر انسان شاید وہاں پہ جا کے آرزو اور تمنا کرے گا کہ کاش اس وقت سے میں وہی فائدہ اٹھاتا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا مجھے۔